دورے فرماتے ہیں۔ صاحبزادہ سلطان عظیم روحانی شخصیت اور روحانی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں نوجوانوں کی بہتر تربیت اور ان پر دور حاضر کے چیلنجز سے لبر آزما ہونے کے لیے کھیلوں کے فروغ کی نہ صرف تائید و تاکید کرتے ہیں بلکہ اس کا اہتمام بھی فرماتے ہیں۔ اب میں سر آپ کو کہنا دوں گی کہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع سے متعلق اپنے قیمتی افکار پیش کریں۔ Most respected Honorable Dr. Faliha Qazi Sahiba, Chairperson, Department of Russian, respected Dr. Rahat Ajmal Sahiba, Honorable Principal of the Intermediate College, Engineer Khalid Saab, faculty members, HODs, students, administration, Assalamu alaikum. خواتین و حضرات، میں اس لیے نہیں کہا وہ کہ حضرات تو کچھ موجود ہیں یہاں پہ، لیکن بڑی حیثیت میری بیٹیوں اور بہنوں کی ہے۔ میں اپنے لیے بڑا پریولیج، بڑا آنر محسوس کر رہا ہوں آپ کے درمیان یہاں موجود ہوئے۔ میں پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں، یونیورسٹیز میں، سوشل لائف میں بھی، کئی جگہ پہ، تو مجھے بہت بڑی تعداد لاہور کالج آف وومن یونیورسٹیز کی فارغ التحصیل طالبات کی ملتی ہے، اور میرا یہ اندازہ ہے اگر پورا نہیں تو آدھا لاہور کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے۔ یہ آپ کا اس ادارے کا نہ صرف لاہور میں بلکہ ہمارے پورے پروونس میں، پورے ریجن میں بہت شاندار کنٹریبیوشن ہے، اور میرے خیال میں جنرلی بھی لاہور کی جتنی اس وقت کامیاب یونیورسٹیز ہیں ان میں سے یہ بہت ہی شاندار اور بہت پریسٹیجیس اور اس ادارے میں پڑھنے والی طالبات کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے تاریخی شہر کی ایک بہت ہی کامیاب یونیورسٹی کی طالبات ہیں۔ میں آج آپ سے اقبال پہ کچھ دیر روایتی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دو طرح کے اقبال ہیں، ایک وہ اقبال ہے جس کو بلکہ اب زیادہ طرح کے اقبال ہوتے ہیں۔ ایک اقبال تو وہ ہے جس کو آج کل ہم زیادہ تر کہہ سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے، ایک وہ اقبال ہے جس کو آج کل ہم زیادہ تر ٹک ٹاک کی شاعری میں دیکھتے ہیں، جو آپ کو نظر آتی ہیں فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ پہ، کوئی بھی شعر کسی کو کہیں سے ٹوٹا ٹکڑا چیزا کسی کو ملتا ہے، اس آپ حکیم علوم کی تصویر میں لا کر بھیج دیتے ہیں۔ مجھے کئی لوگ بھیجتے ہیں سر دادا صاحب یہ اقبال کا شعر ہے، میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے، تو میں کہتا ہوں جی یہ ہے تو اقبال کا، لیکن یہ علامہ اقبال کا نہیں ہے، یہ مستری اقبال کا شعر ہے۔ کسی نے انجینئرنگ کر کے اپنا وہ مستری اس میں لگا کے انہوں نے اپنا جگاڑ اس کو فٹ کر دیے۔ ایک اقبال ہے جو آپ کی مرحلے سے جب ہم گزر رہے تھے تو ہم نے بھی یاد کیا تھا، اور میرا رٹا کوئی بہت اچھا نہیں تھا کبھی بھی، لیکن ابھی بھی جو رٹا میں نے اقبال کو بتایا تھا وہ مجھے یاد ہے کہ علامہ اقبال شیخ نور محمد کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کا نام امام بیوی تھا، آپ نے ابتدائی تعلیم فلاں جگہ پہ حاصل کی، اور پھر آپ مولوی حسین کے پاس چلے گئے، اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں آ گئے،
اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسلام تو یہ ایک بات ہے کہ ہم آخر سے لے کے بالوں تک رٹا ہی لگاتے رہتے ہیں اور آخر تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بال کدھر ہے، اس کے شاہین کدھر ہے۔ وہ میرے ایک جاننے والے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا تو وہاں دیوار پر لکھا ہوتا تھا تائے لاکھوں کی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آپ کی وہ برباد نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ٹیچر تھے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر یہ تائے لاکھوں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ بہت ہی نایاب پرندہ ہے جو صرف افریقہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک وہ ایک بات ہے، لیکن ایک اصل ایک بات ہے جو اپنی شاعری میں، اپنے خطبات میں اور اپنے خطوط میں ملتا ہے، اور ہماری یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یوتھ ہو کے ینگ اقبال سے انسپریشن نہیں لیتے، یعنی جو اقبال آپ کی عمر میں پہنچ گیا جس نے اتنی بڑی شاعری کر دی وہ تو آئیڈیل ہے ہی ہے، اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ جو ابھی انجینئر صاحب نے اس پہ گفتگو کی یا دیگر ہمارے محترم دونوں اساتذہ نے اس پہ گفتگو کی، وہ اس کا وہ درجہ ہے، اس کا وہ لیول ہے، وہ اس کا فلسافیکل پوئٹک لٹریری اسٹینڈرڈ ہے جس کو آج تک میٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو تو آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے، لیکن بطور ایک اس سوسائٹی کے ینگ انڈیویجول کے آپ کو لازمی یہ چاہیے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ آپ کی عمر میں اقبال کیا تھے۔ مثال کے طور پہ کیا ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اقبال 30 ایئرز کی عمر کو پہنچنے سے پہلے 30 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے دنیا کی 7 بڑی زبانوں کے لٹریچر پہ عبور رکھتے تھے، جن میں 4 ایسٹرن لینگویجز ہیں اور 3 ویسٹرن لینگویجز ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی میں شاعری کی، پنجابی ظاہر ہے ان کی زبان کی، پنجابی کے علامہ اقبال بڑا پسند کرتے تھے، بلکہ مجھے علامہ اقبال کی پنجابی کی بات بڑے انسپائر کرتے تھے۔ علامہ اقبال کسی کو کہتے تھے وہ فلودہ پسند کرتے تھے، تو لاہوری سیالکوٹی ہمارا جو ڈائلیکٹ ہے اس کو کہتے تھے یار فلودہ لے آئیں، تو کسی نے کہا کہ آپ کو فلودہ کیوں کہتے؟ انہوں نے کہا یار میرا پنجابی آپ کا مزہ ہے وہ فلودہ آپ کے نزدیک ہے، میرا فلودہ کہنے کا مزہ۔ تو علامہ اقبال پنجابی لٹریچر سے واقف تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کیمبرج یونیورسٹی میں عربی زبان پڑھاتے ہیں؟ انگریزی کے اندر علامہ اقبال کے اپنے مفردات ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال جرمن زبان جانتے تھے، علامہ اقبال اطالوی زبان جانتے تھے۔ تو بطور ینگ ہونے کے، بطور ایک ینگسٹر کے، کیا ہمارے لیے یہ سورس آف انسپریشن نہیں ہے؟ کیا ہم علامہ اقبال کو اگر فالو کرتے ہیں یا اپنے آپ کو اقبال کا شاہین کہتے ہیں تو شاہین کا صرف یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ٹک ٹاک کے آسمان پہ پرواز کرتا رہے، شاہین کا صرف یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ ہر وقت فیس بک کی چٹانوں میں بسیرا کرے، شاہین کا صرف یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ ہر وقت واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر جھپٹتا اور پلٹتا رہے، شاہین کا ذمہ یہ بھی ہے، شاہین کا ذمہ یہ بھی ہے، اقبال کے اوقاف اور اقبال کے بعض کا ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ علم کے اندر غوطہ-زنی کرے، وہ اس سرمائے کے اندر غوطہ-زنی کرے جس سرمائے نے اقبال کو اقبال بنایا، وہ اس علم کو حاصل کرنے کی جستجو کرے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کتنے لوگ ہیں جو ملٹی لینگویج ہیں؟ آپ کسی یونیورسٹی کے اندر چلے، میں زیادہ نہیں کہتا، کم از کم 4 زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، فارسی ہے، عربی ہے، انگریزی ہے، اردو ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اس ذوق اور شوق کے ساتھ یہ 4 زبانیں سیکھتے ہیں؟ تو کیا بطور اقبال کے فالوور کے
یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر اس کرج کو پیدا کریں، اپنے اندر اس جستجو کو پیدا کریں، اپنے اندر اس لگن کو پیدا کریں؟ اس کے بعد آپ ایک بات کو یہ دیکھیں کہ اقبال جب 1908 میں اپنی پوئٹری کا اصل دور ان کا شروع ہوتا ہے، جس نے اقبال کو اقبال بنایا، جس نے ایک انقلابی اقبال پیدا کیا، 1908 کے آنے تک اقبال کا اقبال کا ایئر آف برتھ کون سا ہے؟ 1876 9 نومبر 1876۔ تو 1908 میں اقبال کی ایج کتنی ہوگی؟ 31۔ تو 31-32 میں آپ کو پتہ ہے اقبال کو کتنے برانچز آف نالج کے اوپر اتھارٹی تھی؟ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ میرے آنریبل پروفیسر اسٹیو فرما ہیں، ہم ایک فیلڈ میں اپنی پوری لائف انویسٹ کرتے ہیں، پھر بھی ہم اس فیلڈ کے اندر کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے وہ اتھارٹی حاصل کر لی ہے جو ہمیں اپنی فیلڈ کے متعلق ہونی چاہیے۔ لیکن 1908 میں جب وہ ایک ینگسٹر ہے، جب وہ ایک 30-31 سال کا نوجوان ہے، ابھی وہ اپنی ٹین ایج سے نکلا ہے، آپ اس کی شاعری کے مضامین پڑھیں، سب سے پہلی چیز اقبال نے 30 ایئرز کی عمر کو پہنچنے تک شاعری کا وہ درجہ حاصل کر لیا ہوا تھا جو آج تک کسی دوسری شاعر کے اس میں نہیں آیا۔ ہمارے لیے بہت اعزاز ہے آج کی اس تقریب میں وائس چانسلر صاحبہ یہاں تشریف فرمائیں، اور میں آپ کو کی باتوں سے پہلے اس ادارے کی بہت تعریف کرتا ہوں، میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اقبال شعر و شاعری کے اوپر وہ اتھارٹی حاصل کر چکے تھے، نہ صرف اردو میں بلکہ فارسی زبان کے اندر بھی، اس کے ساتھ فلسفہ کے اوپر، قانون کے اوپر، فقہ اسلامی کے اوپر، عقیدہ اسلامی کے اوپر، تصوف اسلامی کے اوپر، تاریخ پہ، سیاست پہ، اکانومی پہ، سائیکالوجی کے اوپر۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اردو زبان میں ٹرانسلیٹ تو شاید اس سے پہلے ہو رہی تھی، لیکن اوریجنل کتاب جو کسی شخص کے اپنے اوریجنل آئیڈیاز اور اوریجنل تھاٹ پروسیس کے ساتھ اکنامکس کے اندر کتاب اردو زبان میں سب سے پہلے ینگ محمد اقبال نے لکھی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ علامہ محمد اقبال نے ویسٹ میں 3 سال گزارے، 1905 سے لے کے 1908 تک۔ ان 3 برسوں میں علامہ اقبال نے کتنی ڈگریز حاصل کی؟ علامہ اقبال نے سب سے پہلے کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد علامہ اقبال نے بیرسٹر ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد علامہ محمد اقبال نے جرمنی سے ہائیڈلبرگ سے علامہ اقبال نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ یہ دنیا میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ویسٹ کے اندر کم 3 عرصے میں ویسٹ کے 3 موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن سے 3 میجر ڈگریز حاصل کی ہیں علامہ اقبال نے۔ آج تک آپ کی تاریخ میں اتنا ذہین طالب علم پیدا نہیں ہوا۔ جو ضرب کلیم میں ہے، جو پیام مشرق میں ہے، جو جاوید نامہ میں ہے، جو الوان حجاز میں ہے، وہ اقبال کو اپنی عمر کی ایک معراج پر پہنچا ہوا تھا، لیکن میں تو اس اقبال سے بھی محبت کرتا ہوں جو کہ 30 برس کی عمر کو نہیں پہنچا۔
بطور ایک ینگسٹر کے آپ کا اور میرا آئیڈیل وہ ہونا چاہیے اقبال جو علم سے اس قدر محبت کرتا تھا، جو علم کا اس قدر شہدائی تھا، اور جس نے اپنی یوتھ ایج میں یہ ثابت کیا کہ اگر میری کوئی جستجو ہے، اگر میری کوئی تمنا ہے، اگر میں اپنی قوم کا سب سے بہترین فرد بننا چاہتا ہوں، ایسا فرد بننا چاہتا ہوں جس کو آنے والی سینچریز میں یاد رکھا جائے، جس کو آنے والی سینچریز میں فالو کیا جائے، جو آئیڈیل بن سکے، جو انسپائر کر سکے، جو اپنی قوم کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ علم کا راستہ ہے، وہ راستہ کتاب کا راستہ ہے، وہ راستہ روشنی کا راستہ ہے۔ علامہ اقبال نے کتنی دنیا کو انسپائر کیا۔ اگر میں اس کی مثالیں دینا شروع کروں تو اس کے لیے ایک دن بھی نہ کافی ہو، لیکن میں اس مختصر وقت میں صرف 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال اردو کے اور 20th سینچری کے ایشیا کے وہ واحد شاعر ہیں جن کا دنیا کی ہر میجر لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اقبال کی کنٹمپریری ٹائمز میں اور بعد میں بھی بہت سی پولیٹیکل موومنٹس چل رہی ہیں۔ فرض کیا ہم رشیا کی بات کر لیتے ہیں، اس وقت یو ایس ایس آر تھا، سوویت یونین تھا، ان کا ایک سرخ نظریہ تھا، اور وہ سرخ نظریے کے حامی دنیا کے ہر شاعر کو بہت زیادہ فنڈ کرتے تھے، بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، لیکن کسی اردو مارکسسٹ شاعر کی بھی دنیا میں اتنی پذیرائی نہیں ہو سکی جتنی پذیرائی علامہ محمد اقبال کی ہوئی ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ اسکپ نہ ہو جائے، میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال نے یہ کمال ہے کہ دنیا کے جس بھی نظریے پہ علامہ اقبال نے شاعری کی ہے، علامہ اقبال کی نظم اس نظریے کی سب سے بڑی نمائندہ نظم کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال ایک زمانے میں یونائٹڈ انڈین قومیت کے حامی تھے، متحدہ ہندوستانی قومیت کے حامی تھے، انڈین نیشنلزم کے حامی تھے۔ علامہ اقبال نے 2 نظمیں لکھی تھی، ایک نظم تھی سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ آج تک ہندوستان کی تاریخ میں اور ہندی قومیت کے نظریے پہ اس سے اچھی نظم کوئی شاعر نہیں لکھ سکتا۔ ہندوستان کی آج بھی ہندوستان کے کئی اسکولوں میں ہندوستان کے لیے اقبال ہی کی یہ نظم نہیں ہے، وہ کہ اس کو بعد میں اقبال نے دلائی تھی، اور اس کے جواب میں انہوں نے خود اپنی پوائنٹ میں جواب میں یہ لکھا تھا کہ یاد ہے کسی کو اس کے جواب میں اقبال نے کون سی پوائنٹ لکھی تھی؟ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا۔ اقبال نے کہا تھا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی ہمارا، اپنی پوائنٹ کو دلایا کر کے اقبال نے کہا تھا۔ دوسری پوائنٹ اقبال نے ہندوستان کے لیے کہی تھی کہ چشتی نے جس زمین پہ پیغام حق سنایا، نانک نے جس زمین پہ وحدت کا نغمہ گایا، جس تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ جس نے بڑا مختلف بات لکھا ہے کہ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو اقبال نے ہندوستان پہ جو نظمیں کہی ہیں، ہندوستان پہ اس سے اچھی نظمیں نہیں کہی جا سکی۔ اقبال نے مارکسزم پہ نظم کہی تھی، اور آج تک مارکسزم کے اوپر، سوشلزم کے اوپر اس سے اچھی نظم نہیں کہی جا سکی۔ اردو زبان میں مارکسزم کی سب سے بڑی نمائندہ نظم اگر کوئی ہے تو وہ اقبال کی ہے، اور کوئی اسٹوڈنٹ مجھے بتا سکتا ہے وہ کون سی ہے؟ آپ کے لیے وی سی صاحب کے سامنے بھرپور کلیئرٹی ہوگی، آنر ہوگا اگر کوئی اسٹوڈنٹ بتائے۔ اقبال نے کہا تھا اٹھو گئی دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کافے عمرا کے در و دیوار ہلا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کون تم کو نظر آئے مٹا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں
ہر خوشہ گندم کو جلا دو. بہترین پوائم ہے، نہ صرف اقبال کی بہترین پوائم ہے، اردو لینگویج کی بہترین پوائم ہے. اور اردو لینگویج میں مارکسزم پہ اس سے اچھی نظر نہیں دی جا سکی جو اس وے میں انٹرپریٹ کرتی ہے اس کو. بہرحال اقبال کا دنیا کی ہر میجر لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوا، رشین میں ہوا، پرچگیز میں ہوا، اٹالین میں ہوا، فرینچ میں ہوا، جرمن میں ہوا، اسپینش میں ہوا، انگلش میں تو خود اقبال نے لکھا ہے لیکن اقبال کے تمام میجر ورڈز انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. پرشین میں اقبال نے خود لکھا ہے لیکن اقبال کے نام پرشین ورڈز بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئے، پرشین میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. عربک زبان میں اقبال کے تمام کام جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد ہندی میں ہوا ہے، بنگالی میں ہوا ہے، تامل میں ہوا ہے، چائنیز میں ہوا ہے، کورین میں ہوا ہے، جاپنیز زبان میں ہوا ہے. You just name a language and you'll find the translation of اقبال. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اقبال کی فکر میں، اقبال کے کلام میں، اقبال کے آئیڈیاز میں، اقبال کی تھاٹ کے اندر وہ اوریجنیلٹی ہے، وہ جینوئننس ہے جو نہ صرف اس خطے کے لوگوں کو بلکہ دنیا کے ہر خطے کے لوگوں کو انسپائر کرتی ہے. مثال کے طور پہ بوسنیا کے ایک بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے، بعد میں بوسنیا کے پریزیڈنٹ بھی رہے، علیجائے عزت بیکوش. علیجائے عزت بیکوش کی کتاب ہے اسلام ان دی ایسٹ اینڈ ان دی ویسٹ. آپ وہ کتاب پڑھیں. آپ جسے ہم کہتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جانا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کس طرح وہ اقبال کو بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سوویت یونین رہا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. لیکن پھر کسی نے ہم پر احسان کیا کہ ہماری لینگویج میں اقبال کو ٹرانسلیٹ کیا. جب اقبال ٹرانسلیٹ ہو کے ہماری لینگویج میں ہم تک پہنچا بوسنیا میں، ہم کو وہ پڑھ کے پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جسے اقبال کہتے ہیں کہ چمی گویا مسلمان بلزم کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میرا پورا وجود کام پہ لگ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات سے واقف ہوں. تو علیجائے عزت بیکوش کہتے ہیں کہ یہ اقبال کے آئیڈیاز تھے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تم مسلمان ہو، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا میں تمہاری انفرادیت کیا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور قوم کے جتنے کمپوننٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے اندر پوری دنیا سے الگ ہیں. ایک قوم کے کمپوننٹس میں کیا آتا ہے؟ اس کا کلچر آتا ہے، اس کا طرز رہن سہن آتا ہے، اس کا لباس آتا ہے، اس کے روزمرہ کے معمولات آتے ہیں، اس کی زبان آتی ہے، اس کی ثقافت آتی ہے، اس کا طرز تعمیر آتا ہے، اس کا لٹریچر آتا ہے، اس کے آئیڈیاز آتے ہیں. اس اعتبار سے ایک بات کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک یونیک، ایک الگ انڈیویجول قوم ہے. اور ایک بات کہتے ہیں کہ جو نسبت فرینچ کو فرانس سے ہے، جرمنوں کو جرمنی سے ہے، برطانیوں کو برطانیہ سے ہے، وہی محبت مسلمانوں کو اسلام کے ساتھ ہے. اس لیے ہم پاکستان کو چاہتے ہیں. اور یہ قائد اعظم نے بھی اقبال کے اسی آرگومنٹ کو لیا. آپ تاجکستان میں جائیں، تاجکستان میں جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو تاجکستان کا جو انقلابی تانا تھا وہ اقبال کی یہ نظم تھی کہ فریاد سے افرنگ دلاویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ سے چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز. تاجکستان کی گلیوں محلوں میں، تاجکستان کی آبادی میں لوگ اقبال کی اس نظم کے ذریعے انقلاب لے کے آئے، اقبال کی اس نظم کے ذریعے ہوئیت ہے. خواجہ صاحب نے آپ کو بھی حضرت علامہ خمینی صاحب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ایک کو نکالا اور جسے نکالا وہ شاہ فرام تھا، اور ایک کو لے کے آئے جسے لے کے آئے وہ علامہ محمد اقبال تھا. اور یہ دونوں دوست حضرت علامہ خمینی بھی اور ڈاکٹر علی شریعتی بھی جو انقلاب کے بانیوں میں ہیں، یہ دونوں اقبال کے عاشق تھے. اور ڈاکٹر علی شریعتی سے تہران کے ادارے حسینی ارشاد، وہاں ڈاکٹر علی شریعتی سے یہ سوال کیا گیا اقبال کے بارے میں،
انہوں نے مائک پہ آ کے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اقبال کون ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اقبال اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے. یہ ڈاکٹر علی شریعت نے کہا. اور میں آپ بھی اکثر سنتا ہوں وہ نظم جس کا ایک شعر ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں میر اسد مردے کے زنجیر غلامہ بشکنت دیدان از روزن دیوار زندان شما. جس کو مسلم لیگ والے اس وقت یہ کہتے تھے کہ علامہ اقبال نے یہ شعر قائد اعظم کے لیے کہا ہے کہ میر اسد مردے کہ وہ شخص پہنچنے والا ہے زنجیر غلامہ بشکنت جو غلاموں کی زنجیریں کاٹ ڈالے گا. دیدان از روزن دیوار زندان شما. میں نے تمہاری جیل کے روشن دان سے اس شخص کو آتے ہوئے دیکھا ہے. اور ایرانی انقلاب کے ٹائم میں یہ کہتے تھے کہ علامہ اقبال نے یہ شعر امام خمینی کے لیے کہا ہے. اور مسلم لیگ یہاں پہ یہ کہتی تھی کہ علامہ اقبال نے یہ شعر قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے کہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں ایران ہو تاجکستان ہو ترکی ہو بوسنیا ہو جرمنی ہو جہاں بھی آپ کو دنیا کے اندر اقبال نظر آتا ہے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پاکستان کی کوئی بین الاقوامی شناخت ہے تو وہ علامہ محمد اقبال ہے. اس کے بعد میں چند ایشوز پہ مختصر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے اقبال ہمیں کیا دیتا ہے. اقبال سب سے پہلے ہمارے اندر جس چیز کو پیدا کرتا ہے وہ خود ہی ہے. اور خود ہی کیا ہے؟ خود ہی کی کئی انٹرپریٹیشنز ہیں لیکن خود ہی کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آپ اپنی ایگو کو اپنے آنر کو اپنی ڈگنیٹی کو کسی کے آگے سرنڈر نہ کریں. آپ کی کوئی قیمت میں لگا سکے آپ کی کوئی بولی میں لگا سکے کوئی آپ کو خرید نہ سکے کوئی آپ کو جھکا نہ سکے کوئی آپ پہ قابض نہ ہو سکے. میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا لوگوں کو یہ ایکسپلین کرنا کہ خود ہی کیا ہے. لیکن پھر محمد بزدار نے ترکی سے ایک احسان کیا اور اس نے ایک سیریز کا آغاز کیا جس سیریز کا نام ہے ایرطغرل دیکھ کے مجھے یہ ایکسپلین کرنا آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ خود ہی کیا ہوتی ہے. اگر اس کو ایک غلام فروش نے بھی باندھ دیا گھسیٹ کے لے گیا سینکڑوں غلام اس غلام فروش کے سامنے رسیوں میں بندھے ہوئے چل رہے ہیں لیکن ایک آزاد انسان تھا. ایک آزاد انسان نے نہ صرف اپنے آپ کو آزاد کروایا اس نے غلام فروش کو بھی مار ڈالا اور باقی غلاموں کی بھی اس نے رسیاں آزاد کروا دی. آنر کی کاؤز آف خود ہی اس نے کہا میرے ہاتھ تم نے باندھ دیے ہیں میرے پاؤں تم نے باندھ دیے ہیں لیکن میری روح پہ تمہارا قبضہ نہیں ہو سکتا میرے دل پہ تمہارا قبضہ نہیں ہو سکتا. یہ دل جو ہے یہ روح جو ہے یہ میں نے صرف ایک کے سامنے جھکائی ہے جس کے سامنے میں اپنی گردن جھکاتا ہوں جس کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں جس کے سامنے میں رکوع کرتا ہوں جس کے سامنے میں قیام کرتا ہوں جس کے سامنے میں تشہد کرتا ہوں جس کو میں اپنا معبود مانتا ہوں جس کے لیے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوں جس کے لیے میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہوں جس کے لیے میں اللہ اکبر پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ نہ میری گردن جھک سکتی ہے نہ میری پشت جھک سکتی ہے نہ میرا دل جھک سکتا ہے نہ میری روح کے اوپر کوئی قبضہ کر سکتا ہے. جب انسان کے اندر یہ خود ہی اسٹیبلش ہو جاتی ہے جب انسان کے اندر یہ ڈگنیٹی یہ آنر اور اپنی یہ عزت پیدا ہو جاتی ہے اس وقت وہ انسان اقبال کا شاہین بنتا ہے. اس وقت وہ انسان خود ہی کا وہ پیٹرن بنتا ہے جس کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے تھے یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. یہ توحید کیا ہے؟ خودی کا نام توحید ہے کہ ایک کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو. اور دوسری چیز جو اقبال نے ہمارے اندر پیدا کی وہ عشق رسول ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک تجربہ کریں. آج جب آپ گھر جائیں یا اپنی کلاس میں جائیں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس کریں. آج بھی کبھی بھی جب آپ بہت ڈپریشن میں ہو
آپ بہت تھکے ہوئے ہو، آپ بہت زیادہ ڈاؤن ہو، ڈیمورلائز ہو، پریشان ہو، اداس ہو، طبیعت اداس، آپ ایک کام کریں، آپ قرآن مجید کھولیں اور کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں، کہیں سے بھی، یہ نہیں کہ قرآن نہیں، کہیں سے بھی قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں. 2 سے 3 منٹ کی ریسیٹیشن جو ہے وہ آپ کو اٹھا کے کھڑا کر دے گی. آپ کا ڈپریشن، ڈیمورلائزیشن، آپ کی وہ ساری پریشانی، اداسی، طبیعت کا اچاٹ، ہر چیز ختم ہو جائے صرف 2-3 منٹ کی ریسیٹیشن سے. اور یہ نہیں کہ اس سورت کو پڑھی، قرآن کو کہیں سے بھی الحمد سے والناس تک کہیں سے بھی بول کے پائے. یہ ایک بات نہیں ہے، کروڑوں انسانوں کی آزمائی کی چیز ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں بھی یہ برکت علامہ اقبال میں دیکھی. میں جب ڈیمورلائز ہوتا ہوں، مایوس ہوتا ہوں، جیسے آج تک پاکستان کے حالات چلیں گے، کیا کیے جائے، مستقبل کیا ہے ہمارا، امید کیا ہے ہمارے پاس. تو مجھے جب کہیں امید نظر نہیں آتی، کہیں سے وہ میری ڈپریشن کم نہیں ہوتا، وہ ڈیمورلائزیشن ختم نہیں ہوتی، تو میں کلیات اقبال فارسی، کلیات اقبال اردو اٹھاتا ہوں. اور یہ نہیں کہ میں نے فلاں اسپیسیفک پوائنٹ پڑھ دی ہے، میں اس کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. میری امید واپس آ جاتی ہے، میرا یقین واپس آ جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ شیخ نور محمد نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام اقبال رکھا. اقبال کی میننگ کیا ہے؟ اقبال کی میننگ ہے گڈ لک، اقبال کی میننگ ہے خوش قسمتی، اقبال کا مطلب ہے بلند بخت. اقبال اس قوم کا بخت ہے، اقبال اس قوم کا گڈ لک ہے، اقبال اس قوم کی سعادت ہے. اور قرآن کے پیغام میں یوں ڈھلا ہوا ہے کہ جیسے قرآن کو کہیں سے بھی کھول کر پڑھنا شروع کر دیں اس کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. اقبال کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں وہ آپ کی ڈیمورلائزیشن کو ختم کر دیتا ہے. تو اقبال مجھے میری سوچ سے کرتا ہے. اور عشق رسول جو ہے وہ اقبال کے کلام کا خاصہ ہے. جو شخص بھی اقبال کو پڑھتا ہے اس کے اندر آٹومیٹکلی ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے اور وہ عشق رسول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عشق ہے. کتنے مسائل اقبال کے شیخوں نے بیان کیے ہیں کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا تیرے خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، کاٹے توڑ ڈال کاٹے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش فدائے ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو. کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی. بس رہے تھے ہی سلجوق بھی، یونانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ایرانی بھی، کسی معاملے میں آباد میں دورانی بھی. تو پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نور انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے. پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. پھر جواب شفا میں پہلے وہ جو سارا شفا تھا، شفا کرنے والے کی بھلائی کی گئی چیزیں ٹھیک ٹھاک کر کے اس کی بھلائی کی گئی. اور اس کے جتنے کوسچنز تھے وہ سارے سوالات کو 1 by 1 کیٹیگوریکلی آنسر کیا گیا کہ جی آپ جو کہتے ہیں تو پھر آپ اپنی عادات و اخبار پہ بھی غور کریں. تو یہ بھی دیکھو کہ تمہارے وہ تو آباد ہے تمہارے مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. اور پوئم جیسے جیسے آگے آتی ہے آخر میں جہاں اختتام ہونے لگتا ہے تو وہاں جواب شفا جدھر سے آیا وہ یہ بتاتا ہے کہ تیری ساری پرابلمز کا، تیرے سارے ایشوز کا سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے. تم خوار ہو، ذلیل ہو، رسوا ہو، گر گئے ہو، سیاست نہ رہی، حکومت نہ رہی، شہنشاہی نہ رہی، علم نہ رہا. لیکن اس سب چیزوں کو اگر ریوائو کرنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو تو تمہارے پاس راستہ کیا ہے؟ جواب شفا کا آخری شعر ہے جو مسلمان کے مسائل کے حل کے طور پہ اقبال نے کہا کہ دین محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا دو قلم تیرے. کوئی بات نہیں کہا ہے کہ
کامیابی چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرو۔ فارسی میں جنہوں کے اقبال کہتے ہیں مقام عیش اگر خواہی دریغ ہے، اگر دنیا میں اپنا مقام چاہتا ہے بہت گر بند براہ مصطفیٰ، اللہ کے بندے بن جاؤ اور نبی اکرم کے راستے کے اوپر چلو۔ قرآن میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ قل ان کنتم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے، تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، حضور کی اتباع کرو۔ اور اقبال کی آخری دنوں کی ایک پوئم ہے، بڑی سننے والی یہ بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پرندہ صبح صبح گھونسلے سے نکلتا ہے، سارا دن صحرا میں اڑتا ہے، دریا پہ جاتا ہے، دانا چگتا ہے، گیت گاتا ہے، اڑتا پھرتا ہے اپنے غور میں، ہر طرف سارا دن خوشیاں مناتا ہے۔ لیکن جیسے شام ہوتی ہے، شام کو وہ پرندہ کدھر جاتا ہے؟ اپنے گھونسلے میں جاتا ہے۔ اقبال کی آخری کتاب جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی وہ المغان حجاز، ان کی فارسی روایات ہے۔ المغان حجاز میں اقبال کہتے ہیں بڑی پیری رہے یسرف گرفتم کہ ساری زندگی میں نبی اکرم کے دربار عالی میں مدینہ منورہ میں حاضری نہیں کر سکتا۔ اب میں جیسے جیسے موت کے قریب جا رہا ہوں، بڑھاپے میں جا رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں سرکار کے روضے اقدس کی زیارت کروں، حضور کی حاضری پہ جاؤں۔ بڑی پیری رہے کہ سب کرے نواخان در سجدے عاشقانہ، اور میں اپنی لبوں پہ حضور کے عشق کی نظمیں لیے جا رہا ہوں۔ اور مثال کیا دی، چوں عام ہو گئے کہ در صحرا سر شام کشاید پر بفکر آشیانہ، کہ جس طرح پرندہ سارا دن صحرا میں اڑتا پھرتا ہے، شام ہوتے ہی اپنے آشیانے کی طرف جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی ایسے گزار دی مگر آپ کے ذریعے اقدس کی حاضری نہیں ہو سکی۔ اب اس دنیا کے صحرا سے جب میری روح پرواز کرنے کو ہے تو میں جیسے پرندہ آشیانے کی طرف جاتا ہے، میں آپ کے مدینہ کو اپنا آشیانہ سمجھتا ہوں اور میں اس طرح پانا چاہتا ہوں۔ اور اقبال نے اسرار خودی میں اظہار مصنف پر حضور رحمت اللہ علیہ لکھی اور اس میں یہ دعا کی، یہ جگہ مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مدینہ میں موت آئے اور قیامت کے دن جب میری مٹی کے اجزاء اٹھائے جائیں تو وہ مدینہ منورہ سے اٹھائے جائیں۔ تو میں یہ اکثر سوچتا تھا کہ اقبال کی بات کیوں پوری نہ ہوئی، اقبال کو مدینے میں جگہ کیوں نہ ملی؟ تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان کو قوت از حیات آمد پدید۔ اقبال حسین سے محبت کرتے تھے، جس طرح حسین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نصرت، اپنے دین کی فتح کی نشانی کے طور پہ مدینے میں رکھنے کی بجائے کربلا میں جگہ عطا کی۔ اسی طرح جب مسلمان زوال کا شکار تھے، اقبال کی اور محبت حسین کا نتیجہ ہے کہ اقبال کو مدینہ میں تو جگہ نہ مل سکی، لیکن اقبال دو ایسے مقامات پہ آ گئے جو مجھے بہت عزیز ہیں۔ ایک طرف بادشاہی قلعہ ہے جو مسلمانوں کی 1000 سال کی عظمت کا، 1000 سال کی شان و شوکت کا علمدار ہے، اور اس کے ایک طرف بادشاہی مسجد ہے جو مسلمانوں کی 1000 سال کی روحانی زندگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقبال کو شان و شوکت کے اور روحانیت کے درمیان ایک سمبل کے طور پر رکھ دیا کہ اگر تم اپنی سیاسی بقا چاہتے ہو تو بھی اقبال کی فکر سے وابستہ ہو جاؤ، اگر روحانی بقا چاہتے ہو تو بھی اقبال کی فکر سے ہو جاؤ۔ میں آخری بات آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا، وہی بادشاہ صاحبہ کی ایکسپیرینس ہے، جب بھی
آڈینس کو بتایا جائے کہ یہ آخری بات ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، خوشی ظاہر ہے۔ آپ میں سے میجورٹی لاہور سے ہوتی ہے گریس کو، مجھے اس شہر سے بہت محبت ہے۔ کیوں؟ اس کی کئی ریزن ہے۔ Not because of DHA. DHA is not the whole, that's DHA. Warrior Town is not the whole, that's Warrior Town. لاہور کیا؟ مجھے لاہور سے لاہور کیا ہے؟ لاہور کو کبھی آپ ایکسپلور کریں، لاہور میں کبھی آپ غور کریں۔ ایک چیز بڑی خوبصورت ہے ایک بات کے بعد، آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں فارسی لکھنے والا پہلا شخص کہاں پہ دفن ہے؟ لاہور، کشف الماجوب، داتا گنج۔ اور ہندوستان کا آخری سب سے بڑا فارسی کا عالم اور شاعر وہ بھی لاہور میں دفن ہے، علامہ محمد اقبال۔ سال کی تاریخ لاہور میں تھا۔ آپ خواتین ہیں، لاہور میں جو خواتین رہتے ہیں، مجھے ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے اور ان کی پولیٹیکل لائف سے کوئی سروکار نہیں، ہو بھی سکتا ہے، لیکن آپ کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ یوٹر لیے جا سکتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں سیاست میں آؤں۔ ایک قبر ہے یہاں، جس قبر پہ میں کبھی کبھی جاتا ہوں مدد دینے، اور وہاں مجھے ایک شعر بڑا انسپائر کرتا ہے۔ بر چراغ ماں، بر مزار ماں غریباں، نئے چراغو نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزن، نئے سرائے پر بلے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کی بہت طاقتور خاتون نور جہان کا شعر ہے جو اس کی اپنی طاقت پر لکھا ہوا ہے۔ اور اسی شہر میں ایک اور خاتون بھی دفن ہے جس کا نام زیب النساء ہے، جو اورنگزیب کی بیٹی ہے، اور جو سمبلز، جو استعارے، جو کنائے، جو چیزیں زیب النساء نے اپنی شاعری میں برتی ہیں، اگر ہندوستان کی کوئی حافظ شیرازی کہلانے کی مستحق ہے تو وہ زیب النساء ہے۔ ہم نے اقبال کی رسپیکٹ فار قرۃ العین طاہرہ نے قرۃ العین طاہرہ کو بہت ان کیا پرشین لٹریچر میں اور جنرلی بھی فیمنسٹ لٹریچر میں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ زیب النساء کو کیوں ایکسپلور نہیں کرتے؟ آپ اس کو پڑھیں، اس زمانے کی خاتون کتنی دلیر تھی، کتنی بہادر تھی، کتنی طاقتور تھی، کتنی بڑی عالمہ تھی۔ تو میں اس شہر سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس شہر میں میرے لٹریچر کے، میری تاریخ کے تمام بڑے لوگ ہیں۔ اس شہر کے اندر شاہی کلا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کا اقتدار آپ سے چھین لیے جائے، آپ کی سلطنت آپ سے چھین لی جائے، تو یہاں پھر کھڑک سنگھ کی حویلی بھی ہے، اور بھی آپ کو یہاں بہت کچھ دے گا۔ یہ کم لاہوری بات جانتے ہیں، ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھتے کہ جب سکھوں نے قبضہ کیا، بادشاہی مسجد کے مینار شہید کیے گئے، اور یہ جو بادشاہی مسجد ابھی ہے، یہ اس کے مینار انگریز کے آخری دور کے اندر ان کی رینوویشن کی گئی، ورنہ اس بادشاہی مسجد کے اندر سکھ فوج کے گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ روندہ گیا ہماری یہاں اس چیز کو۔ آج میں پاکستان سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میں نے سکھوں کا دور بھی دیکھا اور میں نے اندرس کی تاریخ بھی پڑھی۔ جب تک آپ کے پاس اقتدار تھا، مضبوط افواج تھی، نیشنل کوہیژن تھی، وہاں ایپلرٹی جیسے لوگ پیدا ہوئے، وہاں فادر آف ایویشن عباس بن فرناس جیسے لوگ پیدا ہوئے، لیکن جب سیاسی طور پر منتشر ہو گئے تو اسپین سے آپ کو نکال دیا گیا۔ آج پاکستان آپ کے پاس ہے، یہ بات کا عقیدہ ہے، یہ آپ کی
जद्दोजहद का नतीजा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इकबाल से मोहब्बत करते हैं तो इस पाकिस्तान से मोहब्बत करें। अगर पाकिस्तान है तो यहाँ मस्जिदों में अल्लाह अकबर की अजान भी आएगी, यहाँ आपकी इबादत गाहें भी महफूज हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं है, आज हिंदुस्तान में जाकर देखें बाबरी मस्जिद पर क्या हशर किया गया, आज हिंदुस्तान में जाकर देखें इलाहाबाद का नाम तब्दील कर रहे हैं, अलीगढ़ का नाम तब्दील कर रहे हैं, कलकत्ता का नाम तब्दील कर रहे हैं, दिल्ली का नाम तब्दील कर रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो अगर आपके पास आज महफूज जिंदगी है, ये इकबाल की फिक्र की पाकिस्तान की बदौलत है। यूनिवर्सिटी रोक पा रही है और इकबाल के पैगाम से वो इसको आश्ता करवा रहे हैं यूथ को। मैं डॉक्टर फरीद कासमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इकबाल पे अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ कुछ वक्त कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े सब्र से इतनी